جو دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے اور جو بائیں طرف کھڑا ہو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ ہو گیا جی. جی حضور ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ جی. کئی دفعہ بائیں طرف مجھے کھڑا کر دیا لیکن وہ پیار محبت میں کر دیا, لیکن بائیں والا جو ہے وہ اوپر اچھا جی, واہ وہ گائیڈنس دینے والا ہوتا ہے. واہ خدا نے تو کندھوں میں بھی اٹھا دیا. واہ واہ. جی حضور ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پر حضور میرے کل ایک مہمان آئے ہوئے تھے, وہ آپ کی تعلیمات سن رہے ہیں بڑے عرصے سے. تو انہوں نے حق تعالی کی یہ تصویر دیکھی تو سوالات تو ان کے کافی تھے, تو پھر انہوں نے صرف 2 سوال میرے پاس ہی بیٹھے تھے, تو انہوں نے پھر وہ اپنے نمبر سے وہ مجھے سینڈ کر دیے. تو ہیں وہ کٹر مسلمان, لیکن وہ ان کا کبھی کبھی دل مائل ہوتا ہے آپ کی تعلیمات کی طرف کہ یار روحانیت کی اتنی چیزیں بتاتے ہیں کسی کو نہیں پتا, تو کچھ تو ہوگا. لیکن یہ نہ کہیں کہ مسلمان نہیں ہے, یہ زاہد خان صاحب خود بھی مسلمان ہیں, انہیں نہیں پتا, اور تم بھی مسلمان ہو تمہیں نہیں پتا, لیکن اسلام کے دائرے سے بار بات مت کرو, باقی سب ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ہوتا ہے میرے ساتھ بحث مباحثہ جب آتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. پھر وہ ادھر سو نہیں رہے تھے اس سائڈ پہ کہ حق تعالی کی تصویر لگی ہے, تو کہہ رہے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو اندر سے وہ مانتے تو ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے, لیکن صبح اٹھے تو کہنے لگے کہ میری زندگی میں مجھے اتنی سکون کی نیند کبھی نہیں آئی جتنی آج رات آئی ہے. ان کو پڑتا ہے اسلام کا دورہ اور محمد کا دورہ. جی لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ یہ دائرے بنائے کس نے ہیں, اسلام کے دائرے میں لو جی بنائے کس نے, کیا تم ٹھیکے نہ لو؟ یہ دائرے بنانے سے تو محمد نے بھی انکار کر دیا تھا. اس نے پہلی آیت اس کی یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے, وہ رب المسلمین نہیں ہے. بے شک. تو پھر خدا کو بھی دائرے میں لے کے آؤ نا, رب المسلمین کے جی دائرے کی بات ہوئی نا. تو محمد صاحب کو بھی ڈر گیا ہے کہ اگر یہ کہا کہ رب المسلمین ہے, جہانوں کا رب نہیں یہ لکھ دیتے اور مسلمانوں کا رب ہے, تو دائرہ بن گیا تھا. جی پھر محمد صاحب کوئی خیر نہیں تھی. تو دائرہ تو محمد صاحب بھی نہیں بنا سکے, یہ کون ہوتا ہے اسلام کا دائرہ بنانے والا؟ جی یہ دائرے بنانے والے خارجی تھے, ٹھیکیدار اپنا. تو صحیح صحیح. میں نے بڑا غور کیا ہے اکثر کہ ان کے جو عالم فاضل ہیں انہیں بھی اپنی تعلیمات سے بے خبری ہے, جی بے خبری ہے اپنی تعلیمات سے. تو اس لیے ان کو ان کی تعلیمات سے, وہ دیکھا نا افضال صاحب وہ حافظ بھی ہیں سب کچھ ہے, لیکن بات بڑی بچنی ان کو پھر سمجھانا پڑ جاتا ہے جی کہاں پہ غلط ہو, کہاں پہ غلط ہو, کہاں پہ غلط. تو بیچارے 4-5 سوال کر کے پھر انہوں نے اپنی جان چھڑائی. جی جی. یہ افضال صاحب حضور آپ کی انہوں نے لال کتاب پوری پڑھ لی ہے, اب دوسری اچھا کتاب کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ ہم اپلوڈ کریں گے وہ برد جولین ان قریب کر دیں گے وہ پورا اس کو نا سائزنگ میں, تو وہ کہتے ہیں وہ بھی اچھا پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ احمدیوں کے اس دائرے کی چونکہ بات ہو رہی تھی, اس دائرے میں ایسے بےچارے پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ایسی بات نہ کریں جیسی وہ کرتے ہیں تو ان کی روزی روٹی پہ لات بچ جاتی ہے. تو وہ مجبوراً ایسے سوالات کرتے ہیں کہ لوگ ان کو احمدی سمجھیں, اندر سے وہ آپ کی تعلیمات کو مان چکے ہیں. میں نے بتایا کہ موتی جو ہے سطح پہ نہیں ہوتے, سمندر کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں. تو تمہاری کتاب سے جو تم نہیں نکال سکے میں نکال کے دکھا دیتا ہوں. جی تو
4 تعلیم، ایک تعلیم تو سیدھا ہی کہہ دیا غیب پہ ایمان لاؤ، کوئی شرط نہیں رکھی، یعنی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی، کتابوں پر، فرشتوں پر، ان پر، ان پر، فلاں پر. تو پھر آگے جو ہے وہ بدل دیتے ہیں کہ جب یہ پھل چکھیں گے تو کہیں گے ہم نے دنیا میں چکھ لیا ہے. ان سے مراد وہ ان کی یہ تھی کہ صبر، استقامت، یہ چیزیں تو مصیبت کی ہیں. دیکھو نا، آپ مصیبت صبر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ پہ مصیبت آئی تو آپ نے پھل کیا سوا چکھا. جی وہاں قرآن جو بات کر رہے ہیں کہ اس کی تاثیر دکھائیں گے ہم، جو جن مصیبتوں سے تم گزرے اس کا پھل اب تمہیں یہ ملے گا. تو بہرحال میں ان کو یہ بھی بتانا تھا کیونکہ انہیں کیونکہ میں نے اس تعلیمات کو جڑ سے جانا، تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ کیا کہتے ہیں، ام کلثوم آئی اور کہا کہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں رات کو میں نے ایک قالین پکڑ کے میں پرواز کر رہا ہوں جنتوں میں، اور اپنی روح کو میں خیر بات کہہ چکا ہوں. تو ایک جنت سے دوسری جنتوں میں میرے ہاتھ میں قالین ہے. قالین جو ہے یہ عمر کی قید سے چھٹ جانا ہے. واہ. اب دیکھو نا، ان کو کبھی بھی سمجھ نہیں لگے گی. تو ام کلثوم کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ خواب تھی نہیں، میں تو پرواز کرتا تھا. واہ. اصل پھل یہ ہے چکھنے کا. وہ دیکھے نا تبھی تو خاموش ہو گئے. تو یہ ہے پھل چکھا، جی ایک جنت سے دوسری جنتوں میں، وہ تو پھر حال ہی ہو رہے ہیں. تو پھر انکار نہیں کیا محمد صاحب نے کہ نہیں نہیں وہ تو خواب تھی، کہا وہ بڑا دیکھا. تو اگر وہ کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، ایمان جب تک ہے، جب تک وہ نہیں آتے ہم ادھر ٹیک نہ کر دیں. جی حضور، میں ادھر سے ٹیپ کر رہا ہوں. جی چلیں آپ جی، چلیے، جو ہماری پرسنل بات ہوگی وہ میں اس میں سے نکال دوں گا، بعد باقی میں جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے. وہ پھر کر دیں گے ویسے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ایمان کے نبیوں کا عقیدہ ہوتا تو پھر محمد صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ معراج کی رات کو میں نے جنتے اور دوست کے دیکھے. بھائی ایمان تو پھر اٹھ گیا نا. ایمان بالغیب تو جب ہے کہ جب ہم یقین رکھا کہ ہاں اللہ کہتا ہے مان لیتے ہیں. جی معراج کی رات میں نے خدا کو دیکھا. اچھا اب میں آپ سے ملنے آتا ہوں، آپ پریزیڈنٹ ہیں، میں بھی پریزیڈنٹ ہوں. تو جب آپ نماز پڑھتے تھے وہ تو کر گئے نا، اپنا کر کر سجدے کر گئے متھے، جی لیکن آپ پڑھتے کیا ہے یہ میں سمجھانا چاہوں گا آپ کو. جب آپ شہادت کی انگلی کھڑی کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. اے نبی کیا حال چال ہے، یہ تو استقبالیہ ہو رہا ہے. جی. واہ. التحیات، اپنے آپ کا بھی کیا حال چال ہے، خیریت سے، صحیح آ گیا. ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب ٹھیک ٹھاک ہے. السلام علیک، خدا سلام بھیج، ایھا النبی، برکت ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم وعباد اللہ الصالحین، اور وہ جو اس راہ میں تلاش کرتے ہیں ان کو بھی سلام. تو یہ استقبالیہ ہے. تو میں پریزیڈنٹ ہوں، تو یہ استقبالیہ حال چال کے بعد اب جو اصل ملاقات میں کیا ہوا وہ تو بتایا ہی نہیں. جی 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 جی. واہ. بیٹھے نا میرے پہ یہ تو استقبالیہ تھا، بھائی کیا حال چال ہے محمد، سلام ہو تم پہ. اب اس کے بعد جو اصل معاملہ ہے وہ بتا دیتے ہیں نا کیا ہوا.
بات کرتی کہ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمیں وہ برکتیں دے جو تم نے ابراہیم کو دی تھی. اب جو ابراہیم کو برکتیں ملی ہیں اس کی اولاد میں سے اور بعد میں سے جی ابراہیم کی اولاد میں جو ہے اس کے بعد میں مرد اور عورتیں نبی بنتی رہی. تم وہ برکتیں کیوں مانگتے ہو کہ جب تم کہتے ہو کہ نبی آ ہی نہیں سکتا؟ جی ہمیں وہ برکتیں دے جو ابراہیم اور اس کی آل کو دی تھی. ان کی آل میں بھی نبی، ان کے پیچھے بھی نبی، ان کے آگے بھی نبی، عورتیں بھی نبی. تو جب تم یہ بات کہتے ہو تو کیا بھول جاتے ہو کہ نبی نہیں آ سکتا؟ جبکہ میں بات کرتا ہوں ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں تو پھر ان کو وہ پڑھتا ہے کیا کہتے ہیں دورہ. جیسے مفتی مبشر سے یہ اللہ نام جو ہے یہ تو اسلام سے شروع ہوا. جی تو میں نے کہا پھر وہ عبداللہ جو تھے یا وہ عبد المطلب جو دادے پردادے تھے وہ مسلمان تھے. پھر اس کو ہوش آئی کہ وہ میں نے کہا عبداللہ نے تو اسلام ہی نہیں قبول کیا، باپ نے تو مر گیا پہلے. جی عبد المطلب زندہ رہے، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ عبداللہ بن مطلب، عبداللہ اللہ کا بندہ، تو یہ تم نے یہ تو پہلے نام تھا تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ بھئی یہ ہمارے اسلام سے شروع ہوا؟ جی پھر اس کو تھوڑا سا وہ 1-2 منٹ پہ ان کی بتی چلی جاتی ہاں جی ہے. تو میں آج آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں بڑی عجیب. جی حضور اصل میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں تو اس کو آف ہی کر دوں. اچھا، ہم نے خدا کی تصویر بنا لی. ہاں یہ کہا تھا شروع میں کہ انسانیت، میں اور انسانیت تجھے محبت سے یاد کرے. واہ یہ بات کہی تھی شروع میں. تیرا نام کیا ہے تو نام بتایا تو کہا اچھا نام ہے، لیکن تیرا نام جو مستقبل میں ہوگا وہ ظاہر نہیں ہوگا. واہ میں اور انسانیت اور جو مخلوقات ہیں وہ تجھے محبت کے نام سے یاد کریں گی. تو پھر قیدیں ہوتی رہیں، کراس چلتے رہے، بڑی بڑی مصیبتیں آئی اس مشن کے اندر، حملے ہوئے. پھر میں جب جرمنی میں پہنچا تو خدا نے کہا انتظار کر. تو انتظار میں یہ تھوڑی کہ گیا تھا کہ ہفتے کو اگلے مہینے میں آ رہا ہوں. جی اس نے تو یہ کہا تھا کہ بس یہاں انتظار کر. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. اوہ، ساری عمر انتظار کیا. تو وہ جیسے سرمست کلندر تھے تو اچھا بنا کاروبار بھی تھا، تو پیسے والے سب کچھ تھے. تو خدا کی متعلق سوچنے کے لیے سمندر کی طرف چلے جاتے تھے، واہ، پھر وہاں سے نکل کے جنگل میں چلے جاتے تھے. بڑا کاروبار پھیلا ہوا تھا. تو ایک دن خدا کی یاد میں سوچتے ہوئے، اسے کہتے ہیں نماز. اوہ، تو اب میں جو اصل مضمون بتاؤں گا خدا کا کہ اس نے میرے لیے کیا کیا، جی تو یہ بات سمجھے نا. ہاں تو ایک دم آواز آئی جب جنگل میں داخل ہوئے کہ اے مست، اے کلندر، یہاں میرا انتظار کر، میں آیا ابھی.
کیا ہو گیا تمہیں؟ تو خرگوں کے کاروبار ہیں سب ضائع ہو جائیں گے، تو گھر چلو۔ انہوں نے کہا اب میں گھر نہ گیا، آجا پردیسیا تیرا انتظار ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا، کیا پھر واقعہ بتایا؟ انہوں نے کہا کوئی ایسی ہزاروں آوازیں لگ جاتی بات پر، گواہ بھی لے کے آئے گا، دیکھو اس کو بھی لگی آواز، اس کو بھی لگی۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ آواز خدا کی ہے، غضب کیا تیرے وعدے پہ، نہیں وہ آواز خدا کی۔ انہوں نے کہا اچھا، تو یہ تو سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کاروبار اب تمہارے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، ایک دماغ ٹھیک ہو جائے گا ایک ہفتے 2 ہفتے میں، تو جاتے اور وہ تھوڑی بہت روٹی دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ روٹی میں نہ دیا کرو، مجھے تھوڑا سا سود دے دیا کرو۔ مہینہ گزر گیا، 2-3 مہینے، تو گھر والوں کی بھی آس امید ٹوٹ گئی، سوئی بیویاں ان کی بھی آس امید ٹوٹ گئی۔ اب ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ انہوں نے بھی آنا کم کر دیا۔ جب نیشنل منڈیلا جیل میں تھے تو جو بیوی تھی بڑی حسین، وہ آتی تھی، رشتے دار آتے تھے، پھر جب لمبا عرصہ گزر گیا تو انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا، پھر بیوی نے بھی طلاق لے لی۔ تو سرمست جو ہے، یہ میں سماعت یاد کر رہا ہوں جی حضور، جو خدا نے میرے لیے کیا۔ تو کئی سال گزر گئے، اب نہ کوئی شہر والا آئے نہ کوئی، کون آتا ہے وہاں پہ؟ تو سرمست نے وہیں پہ ایک وہ بنا دیا جھوپڑا، جنگل ساحل سمندر نظر آتا تھا، تو روزانہ سیر کرتے ہوئے اسی جگہ پر پہنچتے جہاں یقین تھا کہ یہ خدا کی آواز تھی۔ ہے نا؟ آج تک جب بھی میں نے جنتوں میں بات کی ہے، جنتوں نے گواہی دی کہ خدا کے دل کی باتیں دل پہ لگتی، دماغ سے ہو کر نہیں جاتی، سیدھی دل پہ لگتی۔ تو 10 سال 20 سال 30 سال گزر گئے، جب 40 سال گزر گئے تو کلندر بڈھے ہو گئے، اب لاٹھی کی اوٹ سے ہاتھ پیر بھی کانپتے تھے، اسی جگہ بیٹھ جاتے جا کے۔ شدت انتظار کیا ہوتی ہے؟ میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آویک میرا انتظار آیا۔ اگر تو نے ہمیں جھوٹا سمجھا ہے تو دیکھ تو صحیح، سرمس کی ان کی بنائی بھی چلی گئی۔ ان کا مجھے اصل نام یاد نہیں آ رہا اس وقت، لیکن مضمون وہی ہے۔ ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ۔ اب بنائی بھی کمزور ہو گئی، لاتے کانپیں اور ہاتھ بھی کانپے۔ تو ایک شام کو اسی جگہ پر پہنچے جہاں آواز آئی تھی، آواز دے کے مجھے تم بلاؤ، محبت میں ہم کو نہیں، میں سانسوں کے ہر تار میں چھپ رہا ہوں، میں دھڑکن کے ہر راگ میں بستا ہوں۔ تو یہی تو کہا تھا اسے، ان کا خدا کی دنیا کیسے آئے گی؟ ان کا خدا کی دنیا جو ہے اس کا جواب انسان کے دل میں ہے۔
پہنچے تو جہاں آواز سنی تھی جب جوانی تھی جی تو وہاں پہنچ کے سجدہ کیا. کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. واہ سجدہ جب ہوتا ہے جب آپ سب کچھ لٹا کے کرتے ہیں. سجدہ سجدہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ پا کے کریں. ہاں ہاں سجدہ محبت کا وہ ہے کہ سب کچھ لٹا کے کریں. ان کا ہی قرآن لکھتے ہوئے یہ تو پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ گدھے ہیں, کتابیں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے. ادھر بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب تمہارے مال چھین جائیں گے, تمہاری اولادیں وَأَوْلَادُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ, سب کچھ لے لیا جائے گا. پھر چکر چلیں گے موت کی, کوئی آسو امید نہیں رہے گی. پھر ہم دیکھیں گے آخری سانسوں میں تم کیا کہتے ہیں. تو سجدے کے معنی یہ ہے کہ سب کچھ برباد ہو کے کیا سجدہ. یعنی کہ جب سجدہ کرنے گئے تو سب کچھ تھا, سجدہ کرنے گئے تو ساری دنیا سب کچھ تھا, سجدہ کیا تو سب کچھ لٹ گیا. تو سجدہ کیا تو رو پڑے, روئے سجدے میں, لیکن کلندر نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ اب تو میں جانے والا ہوں, اب تو کچھ نہیں رہ گیا میرے پاس. کر سکتے تھے, رو کے اپنے آنسو پوچھے اور خاموش نظروں کے ساتھ پھر چل پڑے اپنے اجڑے کی طرف. خدا بڑا کہتا ہے, وہ یعقوب کے متعلق کہا تھا, اب میرے متعلق کہا ہے کہ وہ اپنا دکھ اپنے دل میں دبائے رکھتا. ہم سے بھی کوئی شکایت کرتا تھا کہ یہ لٹ گیا, آدھی صدی سے اوپر 60 سال ہو گئے, تینوں ترس نہیں آتا. وہ کر سکتا جی شکایت کر سکتا. تو کلندر اپنے آنسو پوچھ کر بڑھاپے میں حجرے کی طرف چلے تو آواز آئی, آئے پیچھے سے, اے کلندر میں آگے ہوں. تو آواز کو پہچان دیا کہ یہ تو خدا کی آواز ہے. تو ہم 12 سال جنگل میں بیٹھ کر اور آدھی صدی اپنے آپ کو لٹا کے کہتے ہیں کہ یہ آخری سانسیں, یہ راگوں کی دنیا بھی خاموش ہو گئے. پھر ہم کوئی ضد بحث نہیں کی خدا کے ساتھ کہ کس طرح درد سناتے ہیں کہ ہم پہ کیا کیا بیٹے. تو کلندر سرمس ہو پڑے وہیں. اور عجیب بات یہ تھی, وہ بات یاد آ گئی کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو بڈھا ہو گیا, بڑھاپا پہ ہے, آنکھیں چلی گئی, ایسے ایسے کر کے دیکھنا کہ تو روئے تو خاموش ہو گئے. تو کہا ایک نظر پیچھے مڑ کے تو دیکھ. پیچھے مڑ کے دیکھا تو خدا کی ذات کھڑی ہوئی تھی کہ تو نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے. کلندر دیکھو کون ہے جی, دیکھے تو آئے, ایک دنیا کو ایک طرف کھڑا کر دیں اور ایک شخص کہے
اب میں اس جگہ سے نہیں ہوں گا. کوئی ہے نہیں. آدھی صدی ویسے نہیں ملے، باقی پھر جنرل میں نہ آتا تو وہیں پہ ہم نے چوپڑا تھا بنا کے بیٹھ جاتا. اور کیا کر سکتے، کیونکہ اس کا انتظار بڑا لمبا ہے. تو یہ تو اچھے کھاتے پیتے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، تو پھر بھی شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں جی. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں. تو پھر کہا گیا کہ یہ کلندر وہ ہے کہ نگاہ مرد مومن سے گزر جاتی ہیں. تو ملاقات کی تو کہا کہ بڑا روئے خدا کو دیکھ کر. تو پھر خیال سے آیا کہ اب یہ پھر چلا جائے گا، اوہ. اور میں تو ہو گیا بڈھا بڑھاپے میں، میرا مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جاتا. تو میں تو اس قابل ہوں کہ میری کوئی مجھے اٹھائے بٹھائے مدد کرے. تو خدا نے ہاتھ پکڑ کے کلندر کا ساتھ چلنے لگا کہ چوپڑے تک. واہ. تو جب اٹھایا کلندر کو تو پھر کلندر کی دل میں یہ آیا، یہ تو چلا جائے گا، میرا تو اب کوئی بھی نہیں رہا. تیرے بعد کیا کہوں گی دل مرتضیٰ سے، تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد کر. تو کلندر نے یہ کہا تو جہاں بھی جائے کبھی کبھی مجھے میرا پیار یاد رکھنا، کیونکہ اب یہ نہیں پتا کہ اگلی دعا آئے گا بھی نہیں آئے گا. کہ بدل گیا زمانہ، تیرے بعد سب کچھ بدل گیا، زمانہ بدل گیا. تو خدا نے جب یہ باتیں سنی تو رو پڑا. تو کہا کہ میں تجھے چھوڑنے کے لیے نہیں، اب اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں. واہ. اب ہم نہیں بچڑیں گے. واہ. لیٹ کے اب سیدھا تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے سب کچھ لٹا کے اس سجدے کے اندر خدا کو پایا جاتا ہے. واہ. جیسے میں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں جانا تھا، جی. چاہے لو تم کیا سمجھ کے بیٹھے ہو لا الہ الا اللہ. اپنا انکار کر کے اپنے آپ کو فناؤ برباد کر کے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. وہ سارے کچھ جو گرائے تھے نا وہاں تلوار کے دور سے، وہ سارے تو تمہارے اندر بسے ہوئے. جی. تجھے کیا، تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. بیش. اسے کہا جاتا ہے. تو دیکھو کیسے کیسے تھے جو نبی بن جاتے، واہ. لیکن محمد کی تلوار لا نبی میں باندھی. جی. کہ سرمس کا واقعہ نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ان کو میں مل چکا ہوں جی. 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 لوگوں کی دنیا میں. تو ان کو ملا میں جب، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کوئی میری روح کا حصہ ہے. واہ. تو یہ سجدے میں بھی سبزی منڈی میں پہنچے ہوتے، سجدے میں بھی بڈھی کے خیال ہوتے ہیں ان کو، بلکہ سجدے میں جا کے اپنا حساب کتاب بھی کرتے ہیں. واہ. جی. ایسا پورا کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے. تو مرغیوں کی طرح چوچے مار کے آ جاتے ہیں. جیسے وہ مغل بادشاہ تھا نا، تو صوفی سے ملنے گیا تو نماز کا وقت ہو گیا، تو صوفی نے امامت کی. تو صوفی بتا رہا تھا کہ
اس آیت کو پڑھ رہا تھا کہ تم مجھے یاد کر کے دیکھو میں تمہیں یاد کرتا رہا. تو پھر امامت چھوڑ کے کہنے کا امامت کر رہے ہیں صوفی تو امامت چھوڑ کے کہنے لگا اے بادشاہ تیرے اور تیرے جو درباریاں ہیں نا ان کی نیتیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. انہیں نماز بھی توڑ دی صوفی نے کہ ایسے شیطانوں کے پیچھے میں نماز کیسے اسلام کی طرف. ہاں جی آگے ہیں. کیا لکھ کے بات کر رہے ہیں؟ جی سورج بھائی آپ آگے ہیں، آپ سن رہے ہیں حضور کو فرما رہے ہیں؟ جی میں آواز نہیں آئی مجھے ایک بار. میں نے کہا پھر لکھ کے پیغام بھیجو. جی حضور. چٹھی ذرا سیاح جی کے نام لکھنا. تو میں یہ بات مکمل کر لوں پھر ہم اسے ختم کر دیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی حضور. تو پھر اپنا چہرہ دیں گے. جی تو بعد میں کیا کر رہا تھا؟ نماز توڑ دیجیے اس نے. نہیں میں کچھ اور بات کر رہا تھا. سجدے کی حضور بات فرما رہے تھے. بات اس سے آگے کی ہو گئی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں اس کا مطلب تو سمجھ لو. آپ سارے خداؤں کا انکار کر دیں تو کیا ہوا؟ اپنا تو انکار نہیں کیا اور اپنا انکار نہیں کیا. اپنی دنیا ویسے ہی سجی رہی سب کچھ ویسے ہی سجا رہا تو وہ تو کہتا میں وہاں ملتا ہوں جہاں میں ایک ہوتا ہوں. میں وہاں نہیں ملتا جہاں دو ہوتے ہیں. تو یہ باغیزید بستانی گئے حج کے لیے تو کعبے کے اوپر نور دیکھا کہا میں کامل ہو گیا. اچھا پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا تو بڑے ناراض ہو کے آئے کہ ایسا کعبہ تو پھر میں اپنے ملک میں بنا دیتا ہوں. مٹی گاڑے کا کعبہ ہے. دوسری دفعہ گئے تو کعبے میں نور دیکھا کہا ہاں اب کامل ہوا ہوں. آدھا کعبے میں نور بیٹھا ہوا ہے. تیسری دفعہ گئے تو نور تھا. تو ہاں اب کامیت کی منزلیں طے ہو گئی. تو خدا نے کہا اے باغیزید میں اور تو ہم سدا کٹھے نہیں رہ سکتے نہ ہم ہوں گے. کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ جھٹکا لگا. کہا جب تو نے صرف کعبہ اینٹوں روڑوں کا دیکھا تھا تو کوئی بات نہیں تھی. پھر کعبے پہ نور دیکھا تو کہا میں کامل ہو گیا. پھر نور دیکھا تو سمجھا کہ میں. لیکن جس نگاہوں سے تو دیکھتا ہے یہ سب چیزیں یہ تو ہم دو ہیں. میں تو وہاں ملتا ہوں جہاں میں اکیلا ہو جاتا. اس سنگم پہ ملتا ہوں جہاں سوچ بھی میری ہو جہاں شعور بھی میرا ہو جہاں سچ کی ندیاں بھی میرے لیے بہری ہو جہاں من کی پریم بھی میرے لیے چل رہی ہو جہاں روح میرے لیے ہارمونی پا جائے میں تو وہاں ملتا ہوں. وہاں پہ تو اس لیے ملتا ہوں کہ جو ملنے والا آتا ہے وہ اپنے آپ کو برباد کر چکا ہوتا ہے. اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا. اور ایک تو اور ایک میں ہم نہیں رہ سکتے. جا چھٹی کر یہاں سے. اچھا اب ذرا سماج تیار ہو گیا تو بات کر کے
اس کے بیچ میں گزرے، حملے ہوئے، قید ہوئی، قتل ہوئے، خانہ بدوشی کی زندگی، پھر انتظار، پھر 2000 میں یہ کتاب آئی. تو اس کتاب کا عنوان لکھوایا تھا میں دکھائی دینے والا خدا. تو اس وقت بھی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کتاب میں تو لکھا ہے میں دکھائی دینے والا خدا ہوں. تو میں انہیں بتاتا تھا وہ پروسیس جو میں نے دیکھا ہے. اب وہ بھی 21 سال گزر گئے تو کہا میری تصویر بنا. ابھی تک تصویر بناتا ہوں، تصویر نہیں بنتی انسانیت سے. اب میں کہہ رہا ہوں بنا. تو بہرحال یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. تو میں بہت رو رہا تھا. میں نے وہ روتے روتے میری طبیعت، میں نے کہا جنگل کی طرف چلوں کہ انسانیت مستقبل میں یہ یادگار باقی رہے گی کہ ہم نے خدا کو خدا کے دیدار سے پہلے دیکھا. تو وہیں تھوڑی سی مجھ پہ تھکاوٹ ہوئی. تو ایک تو میری آنکھ کھلی تو میں دیکھا اسی جنگل کے اندر خدا بیٹھا ہوا ایک تصویر بنا رہا ہے. اچھا پیر میری طرف ہے، جیسے پینٹر وہ کیا کہتے ہیں وہ لگا کے بناتے ہیں تصویر. جی کینوس. جی کیا کینوس. بیٹھا ہوا خدا کی ساتھ اور تصویر بن رہی ہے اور میں پیٹھ میری طرف ہے تو میں تصویر کو دیکھ رہا ہوں. اچھا وہ تصویر کیا ہے؟ اس کا عکس تو میرا چہرہ لیا گیا تھا، باقی دوسرا حسن عجیب تھا. تو جب تصویر مکمل ہو گئی تو خدا نے آواز دے کے کہا مجھے خبر ہے کہ تو پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہے. پھر مڑا تو اس تصویر کا حسن دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یہ تصویر جو ہے یہ تو میں اس تصویر کو جب دیکھ رہا تھا تو مجھے خدا کی یاد آ رہی تھی. اللہ کے خدا بیٹھا ہوا ہے. اچھا میں نے ایک دل خدا کے لیے اس میں یہ واقعہ بیان کر دیا. جی جی جی. اچھا یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے. تو جب تصویر بنا کے اس نے کہا یہ تصویر دیکھ، تو میں نے کہا رب کی ذات یہ تو کیوں کرتا ہے کہ مجھے اپنے سے زیادہ حسن دیتا ہے، کیونکہ تو اپنی تصویر بھی تو نے خود ہی بنائی، پہلے تو تیری تصویر نہیں تھی. تو خدا نے اس تصویر کو کہا کہ یہ جو حسن کا پرتو میں نے تجھے بنایا ہے لیکن آنکھیں بھی میری تھی اور جوانی کیا روپ جو تھا وہ تھا اس میں، لیکن وہ کوئی 18 سال کی عمر کی تصویر تھی. تو کہا کہ اے تصویر، خدا نے بوسہ دی اور پھونک ماری اسے تو جیتی جان آ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی. تو میں خدا کے حسن کو دیکھوں، اس کے حسن کو دیکھوں. تو خدا نے کہا اب تو میری تصویر مجھے دے اور میں تیری تصویر تجھے. تو خدا کی وہ جو تصویر تھی وہ ایسا ہوا کہ خدا نے کہا کہ اس کی روح کا حصہ بن جا ظاہر کی. اچھا وہ ایک جو بات نچوڑ کے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات چلی گئی
اور میں جنگل سے گھر میں آ رہا تھا، مجھے کچھ نظر نہ آئے سوائے اپنی تصویر کے جو آنکھوں میں سما گئی، جیسے جی تو بس وہ کڑک سی روشنی نکلتی تو مجھے رستہ دکھائی دیتا، بس پھر وہ چہرے پہ تصویر سما جاتی۔ تو میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں وہ نہ پتلیاں ہیں نہ کچھ ہیں، بلکہ میری آنکھوں میں زندہ جاوید خدا کی تصویر ہے۔ تو وہاں مجھے خدا نے کہا کہ جب جن جنتوں میں سے تو گزرے گا، میں جہاں جہاں بھی ہوں گا تیری آنکھوں سے پتہ لگ جائے گا کہ میں کہاں پہ ہوں گا۔ واہ تو اب گھر بھی آ گیا، لیٹ گیا، لیکن وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے جڑ گئی ایسے کر کے۔ تو میں نے کہا خدا میں تو چاہتا تھا کہ تیری تصویر ہو۔ تو خدا نے کہا مجھے یہ تصویر بنا کے اتنا حسن، خود تعجب ہوا کہ بے مثال تصویر ہے یہ۔ اگر آپ میرے اس حسن کو دیکھ لیں اور جو خدا نے مجھ سے کہا، جن جن جنتوں میں تو پہنچے گا جب وہ تجھے دیکھیں گے تو انہیں میری محبت اور میری یاد ستائے گی۔ خدا جنتوں کی بات کر رہا ہے۔ تو پھر خدا نے گھما کے مجھے دکھایا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے پچھلی جب میں بول رہا تھا جس جگہ پہ جی 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 بالکل جنرل زبان تو مجھے دکھایا تھا، دیکھ میں وہیں پہ آ کے مجھے خدا نے کھڑا کر دیا تو ساری گاڑیاں رک گئی، لوگ کھڑے ہو گئے اور ان کی نگاہ میرے حسن سے پرند جاتی۔ میں ایسے کھڑا ہوتا، 18 سال کی میری عمر، اور میرے ایک ایک بال کو ایسا سوارا اس نے، پینٹنگ ہوتا نا، پینٹنگ میں کون ایک ایک بال کو سنوار سکتا ہے؟ جی اس کے اندر پھر وائٹ گولڈ، اس میں پھر گولڈن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ جائیں، آپ دیکھا ہوگا وہ کون سا جو ماؤنٹین ایوریسٹ ہاں جی کے اوپر ایک دھند چھائی جاتی ہے نا، جی بادل، تو میرے اوپر گولڈن بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے۔ جیسے آپ ماؤنٹین ایوریسٹ پہ جائیں تو دیکھیں نا وہ بہت ہی بڑی کلاؤڈز ہوتے وہ ہیں بادل چھائے، بالکل، جی 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 ہے جی، ویسے ہی گولڈن چھائی ہوئی تھی اور میرے بالوں سے نور نکلتے تھے اور میری آنکھیں ایسی تھیں، ہم تو یہ بنائی ہے خدا کو اصل روپ جب ہم دیکھیں گے تو وہ تو کچھ اور ہوگا۔ یہ تو ایسا نا جیسے بلیک اینڈ وائٹ بنا دی۔ جی تو میں دیکھ رہا تھا تو خدا نے مجھ سے کہا کہ اگر تو اس وقت اس حسن کے ساتھ آج جرمنی، تو میں نے دیکھا گاڑیاں بند ہو گئی، پولیس ہکا بکا، لوگ رکنا شروع ہو گئے، سب کی نگاہ میرے حسن پہ جا گئی۔ یہ کون حسن کا پرتو آ گیا؟ تو یہ محبت کی کا صلہ ملا ہے ہمیں تصویر بنانے کا ہے۔ تو اس نے بھی تصویر ہماری بنا دی، اور ویسے بھی کئی ہزار روپ دیے ہوئے خدا کی ذات نے۔ تو میں نے کہا یہ واقعہ میں نے لکھ دیا کل، جی تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں گا۔ جی حضور بہت شکریہ جی، بہت پرآمیز تھا جی، بہت شکریہ۔ تو حسن کا پرتو بنا دینا اس کا، اور یہ کہ جہاں بھی ہوں گے جنتوں میں، جنت کے باسیوں کو ہماری یاد جب آئے گی نا وہاں مجھے دیکھ کر، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر خدا کی یاد میں ڈوب رہے گے، صرف مجھے دیکھ کر۔ میرا حسن جو ہے ان کو محبت کی صدا دے گا،
بتایا گیا کہ خدا کی ذات جب کسی سے محبت کر بیٹھتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے. دیکھا کہ جن جنتوں میں بھی میں پہنچتا تھا تو دل ٹوٹ کے تڑپ کے سجدوں میں جا پڑتے تھے جنتوں کے اندر. انہیں میرا حسن دیکھ کر خدا کی یاد اتنی ستا تھی. تو میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. شکریہ حضور، بہت شکریہ. تو اب آپ اس کو یہیں پر ریکارڈنگ کا سٹاپ کر. جی حضور، بہت شکریہ جی. اور اب ہم آ جاتے ہیں اس کے بارے. تو خدا کی ذات میں دعا کرنے گیا کل، تو دن کا ہی وقت تھا. تو ایک اور جنگل ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، لیکن وہاں پہ بندے کا کوئی گزر نہیں ہوتا، بہت گہرا ہے. تو وہاں خدا کی ذات آ گئی. تو خدا مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ فرشتوں کے متعلق میرے متعلق لکھ کتاب صرف. جی. تو میں اگلی کتاب شروع کرنے لگا تھا. یہ ایک کتاب تو مکمل ہو گئی ہے، ایک دل خدا کے لیے. میں اب دوسری خدا کے لیے شروع کرنے والا تھا کہ کل معاملے عجیب ہو گیا. تو نہ میں نے پوچھا تھا 60 سال، اور نہ مجھے شرم بھی آتی تھی کہ خدا سے یہ پوچھوں کہ اپنے واقعات قلم بند کروں. تو کل خدا آگے کہنے لگا مجھے کہ نہ فرشتوں کے متعلق کوئی کتاب لکھنی ہے ابھی، نہ نوروں کے متعلق جو گولڈن اور بلیو میرے جہان ہے. اب تو کتاب لکھ کہ مائی لائف ود گاڈ، اپنے متعلق لکھ. اور وہ سارے واقعات نقش بند کر کے جن جن راہوں سے جو گزرا ہے وہ سب بیان کر، تاکہ انسانیت کو ذرا مستقبل میں 14 طبق روشن ہو جائے کہ خدا کا دل بننے کے لیے کیا کیا کرنا. تو پہلے تو میں بڑا حیران ہوا، پھر میں رونے لگا. تو خدا نے کہا اب میرے متعلق میں نہیں، اپنے لیے اپنی کتاب لکھ، تاکہ میں جیسے بارش ہوتی ہے جنتوں میں موسم بدلتے ہیں، میں اپنے نوروں کی بارش اس کتاب پہ کروں جو تو اب اپنے متعلق لکھے گا، مائی جرنی ود گاڈ. تو اب خدا نے یہ بھی روک دیا کہ میرے متعلق نہیں لکھنی، پہلے اب اپنے متعلق لکھ. تو خواہش تمنا تو تھی، لیکن 60 سال نہ میں نے، مجھے بھی شرم آتی تھی اور کہ اپنا صبر بیان کروں. لیکن کل جمعرات تھی اور خدا نے اجازت دے دی کہ نہ میرے متعلق نہ نوروں کے متعلق اب تو وہ کتاب لکھ، تاکہ جب انبیاء سے دنیا بھر جائے گی تو انہیں سمجھ لگے کہ میں نے تجھے اپنا دل کیوں کہا تھا، اپنا سفر نامہ دیکھ. تو اگلی کتاب ڈبلنگ کر دوں گا اس طریقے سے کہ میں کتاب بھی لکھوں گا اور ہم کلامی خدا کی اس کا ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں. جی ٹھیک ہوگی. کیونکہ مجھے اور مسئلہ یہ ہوتا ہے، ممبروں کے ٹیلی فون آ جاتے ہیں یورپ سے، تو پھر ہوتا یہ ہے 5 منٹ مانگتے ہیں اور 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. جی حضور. اب پچھلی دفعہ وہ اس حد آئے ہوئے تھے، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا. تو پہلے تو میں نے سب سے بات کی، کہنے لگے 5 منٹ دے دیں ہمیں. تو پھر میں آفس میں آ گیا، 5 منٹ میں گھنٹہ 1.5 گھنٹے لگ گیا. تو میں آیا 10 بجے، وہ 5 منٹ کرتے وہ بڑھ گیا 9-10 بجے. اور پھر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور جو آئے بھی وہ بڑی دور دور سے. پھر کل موسم کو دکھایا خدا کی ذات نے کہ جب تک تو زندہ رہے، اب تیرا بقیہ جیون یہ ہے کہ تو میرے متعلق نہ بتا، مسیح الزمان کے سفر کے متعلق بتا کہ اس میں کیا کیا بیتی. اس کے بعد لوگ جو ہے کتاب خود ہی لیں گے میری. تو یہ ابھی 1-2 جگہ پہ گیا بھی تھا، کئی جگہوں پہ.
جب میرے واقعات بتائے تو وہ لوگوں نے پھر بات کہا ہمیں وہ کتاب چاہیے. تو خدا نے کہا کہ تیرا اب یہی کام ہوگا پوری جرمنی میں کہ جا کے پہلے مسیح السما کی زندگی کے بارے میں بتائے کہ یہ صبر کیسے کیوں شروع کیا ہوا وہ کیا ہے کیسے ہوا وہ کیا ہے کیا ہوا کیسے ہوا یہ نہ پوچھو یہ نہ پوچھو تم نہ سمجھو شامل جی 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 نہیں وہ یہ جی کیوں ہوا کیا ہوا یہ نہ پوچھو شامل تنہائی بھی ہے آئے کی منزل کے. تو میں نے اس کو پھر کہا کہ خدا نے یہ دکھایا ہے تو اب بقیہ زندگی تیرا یہی لیکچر ہوں گے ہر شہر میں کہ کیوں یہ مسیح سمانا میں اس کی زندگی. تو پھر خدا نے دکھایا کہ جب تو اس کے حالات بتا دے گا مسیح کے تو لوگ خود ہی لپک پڑیں گے میری کتاب لینے میں. ادھر خدا نے مجھے کہہ دیا کہ اب تو نہ میری کتاب لکھ نہ فرشتوں کی نہ نوروں کی اب پہلے اپنا سفر نامہ لکھ میرے ساتھ جو تیرے میرے وعدے کیا ہوا. تو کل بڑی برکت ملی جی 60 سال کے بعد بڑا ہو گیا جی شہر. تو یہ اس لیے کہ مستقبل میں زمین میرے نور سے روشن ہوگی بیٹا بیٹی میری قدر و قیمت جان جائیں گے ان کے لیے اب یہ کتاب ہے تاکہ ان کے دماغوں کی سوچیں مستقبل میں بھی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ٹھاک رہیں کہ میں نے دل کیوں کہا تھا اسے. اور خدا نے کہا نہ تیرے جیسا آیا اور نہ آئے گا اس کائنات کے اندر کہ جو تو نے میرے دل کا ارمان پورا کیا. تو یہ کتاب بھی کل اپنا بڑی ذرا ہمت کر کے میں شروع کروں گا کیونکہ وہ واقعات بھی بڑے دکھی بھرے ہیں زندگی کے. تو میں نے کہا وہ سارے میں بیان کر دوں گا. کتاب تو ہوگی شاید 120 پیجز کی لیکن اس میں ہی سارا زندگی کا سفر نامہ آ جائے گا. جیسے خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ اس میں تو یہ نبی بنایا ہے اپنا سفر نامہ پیش کر کہ تو شہنشاہ تھا اور اس کے بعد فقیر ہو اور پھر مدائن پہ کیا کیا بیٹی. وہ سارا سفر نامہ تو رات میں موسیٰ کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. تو اب خدا کہہ رہا اپنا سفر نامہ لکھ. تو اور ساتھ ہی ہم کلامی اور جو میں نے پوچھنا تھا آپ سے وہ سچے لمحات کی کتاب وہ پھر کیوں ہٹا دی گئی. اس کا برادر جولین جو ہے وہ سائز ری شیپ کر رہے ہیں کہ بکس آپ کی اردو میں سائزنگ میں بہت بڑی ہوتی ہے. تو میں نے چونکہ یہ فون پہ کی ہے میرے پاس کمپیوٹر لیپ ٹاپ کچھ نہیں تھا تو ان کو سائز میں کرنا وہ کمپیوٹر والے بندے کا ہی کام ہے. تو کہتے ہیں وہ ہم کر لیں گے آپ ٹینشن نہ لیں تو پھر ہم اپلوڈ کر کے آپ کو بتا دیں گے. تو کل میں بہت رویا خدا کے حضور کہ میں تو چاہتا تھا کہ تیرا ہی ذکر رہے اور انسانیت میری یاد بلا دے یا فرشتوں کے متعلق نظام کیا ہے یہ اعلیٰ مخلوق. خدا نے کہا نہیں یہ سب پیچھے بعد میں آئیں گے اب تیرا سفر نامہ ہوگا. کیا ہوا دل پہ صنم تم نہ سمجھو گے مزہ. تو 60 سال کے بعد اب یہ میرا یہ زندگی کا سفر نامہ جو بھی یادداشتیں ان کو ملے گی ہم کو یہ چلو تو اس کو یہی کٹ کر دیں.